چاہیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آگے فرمایا کہا بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور بوقت سحر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ رات کو اٹھ کر مومنوں کی صفت ہے، رات کو اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے، اس لیے کہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، سارے سال ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں معاف کرنے والا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بہت سی بار یہ رمضان میں لوگ پیش کرتے ہیں روز کی، اور بہت سی بار یہ روایت کو لوگ شب برات کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ روز کی ہے۔ روز اللہ آسمانی دنیا پہ فرسٹ جس کو کہیں گے اسکائی پر آتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا تو میں دینے بیٹھا ہوں۔ سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، احادیث کے اندر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے سوال کیا فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت مطلب کیا ہوا؟ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز۔ تو آپ نے فرمایا اور کہا آدھی رات کے بعد نماز یعنی تہجد، آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز کا پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے فرض نمازوں کے بعد۔ تو اگر فرض کے علاوہ کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے افضل کام تو وہ کیا کرے؟ تہجد کا اہتمام کرے۔ جو ہے ایک اور روایت میں اس طرح سے آتا ہے، ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں ہر کس و ناکس مسلمان کو سلام کہو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور راتوں کو اٹھ کر جو ہے اس وقت نمازیں پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم آرام سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول میں جنت میں آرام سے کیسے داخل ہوں؟ تو آپ نے بتا دیا اور کہا کیا کیا کرو جنت میں جانے کے لیے آسانی سے؟ پہلا کام مسلمان کو سلام کرو، غریب کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو، رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے رہتے ہیں، تم آسانی سے اور آرام سے جنت میں چلے جاؤں گے۔ تو آسانی سے اور جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ تہجد کا پڑھنا ہے، کھانے کا کھلانا ہے، لوگوں سے رشتہ دار تعلقات قائم کرنا ہے، اور کس اور ناکس جس کو بھی کسی کو بھی سلام۔ اور یہاں الفاظ دیکھیے ہر کس و ناکس، بڑی اہم چیز، مطلب ہر کسی کو۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے، بہت مالدار ہے تو سلام، غریب نوکر اپنے پاس روز کام کو آتی اس کو کیا سلام کریں گے؟ کس اور ناکس مطلب باتیں دیکھتے ہیں۔ تہجد کا وقت اور اس کی رکعتیں، تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، سیم جو وتر کا ٹائم۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، تو گویا آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد اور فجر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی جیسا آپ وتر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کتنی رکعتیں پڑھیں؟ تو اس کی رکعتیں یاد رکھیے دو کر کے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، اور یہ رکعتیں 2 کر کے ہی ہوں گی، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، ٹھیک۔ تو اگر آپ کو 2 پڑھنا ہے تو 2 ہو گئی، 4 پڑھنا ہے تو 2 کر کے مطلب 2 سلام ہوں گے، 6 پڑھنا ہے تو 3 سلام، اور 8 پڑھنا ہے تو 4 سلام سے 8 رکعت تک، سیم جو وتر کا ٹائم۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، تو گویا آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد اور فجر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی جیسا آپ وتر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کتنی رکعتیں پڑھیں؟ تو اس کی رکعتیں یاد رکھیے 2 کر کے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، اور یہ رکعتیں 2 کر کے ہی ہوں گی، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، ٹھیک۔ تو اگر آپ کو 2 پڑھنا ہے تو 2 ہو گئی، 4 پڑھنا ہے تو 2 کر کے مطلب 2 سلام ہوں گے، 6 پڑھنا ہے تو 3 سلام، اور 8 پڑھنا ہے تو 4 سلام سے 8 رکعتیں، 2 کے بعد سلام پھیریں گے۔ یہ اس کی رکعتیں کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے 8 رکعتیں اس کی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب جو ہے یہ کب پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے میں نے جو آپ سے کہا یہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور روایت میں آتا ہے رات کے جس حصے میں تم چاہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، اور جس حصے میں چاہو آپ کو سوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کبھی ہم کو آپ پڑھتے ہوئے دکھتے، کبھی نہیں دکھتے، کبھی عشاء کے بعد دکھتے، کبھی بیچ میں دکھتے، کبھی آخری رات میں دکھتے۔ جس حصے میں چاہو آپ نماز پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں، جس حصے میں چاہو آپ سوتے ہوئے دکھتے ہیں۔ مطلب کبھی ایک وقت نماز پڑھتے ہیں ایک حصے میں، دوسرے دن اس حصے میں نہیں پڑھتے، کبھی اور پڑھتے ہیں۔ تو ایک بار آج سمجھ لیجئے مثال فار ایگزامپل 1 بجے آپ جاگتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو کل 1 بجے جاگتے ہوئے نہیں دکھیں گے آپ۔ تو ایک حصے میں دیکھو تو نماز پڑھتے ہیں، ایک حصے میں دیکھو تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس
وقت قیام فرماتے ہیں جب مرغ کی آواز سنتے ہیں. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر وقت پڑھتے لیکن خاص طور سے کب پڑھتے؟ رات کا تیسرا پہر. اور مرغ یاد رکھیے رات میں لاز بالکل سحر کے وقت آواز دیتا ہے. اور آپ کی حدیث ہے جب مرغ بانگ دے تو اسے برا مت کہو، اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے. لہٰذا جب مرغ بانگ دے تو اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے. اور مرغ یاد رکھیے کبھی بھی، وہ شروعات میں تو کبھی بھی دیتا ہے وہ، لیکن جب سیکھ لیتا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے رات میں 3 بجے سے یا کم از کم وہ سحر کے وقت شروع کرتا ہے تو فجر کے پہلے تک دیتا ہے. وہ شروع ہوتا رہے کیا مرغا بانگ دے دے کہ بور کر رہا ہے نا، وہ بور نہیں کر رہا، وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ اب فرشتے آنے کا وقت ہے، فرشتے آ رہے ہیں، دیکھو آ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، اب جا رہے ہیں نا. جیسا کوئی بڑا منسٹر ہے آپ کے گھر اور آپ کو کسی نے بلایا نا گھر پہ، کتاب کو برا لیں گا، میرے کو نہیں بلایا اور ابا نے دیکھو مل لی خود ہی منسٹر صاحب سے اور فلاں ہو گیا، تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں نا، ان کی حاضری کا وقت ہے. تو مرغ تو اعلان کر رہا ہے بھائی آ جائیے، الارم ہے، اٹھ کے فائدہ اٹھا لیجیے. تو بہرحال اس کو برا مت کہو، فرشتوں کو دیکھ کر بانگ لگاتا ہے. ٹھیک ہے بہرحال. تو آپ خاص طور سے آخر وقت میں پڑھتے تھے لیکن پڑھا کبھی بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخر وقت میں کیوں پڑھنا چاہیے اس کو افضل میں نے کیوں کہا؟ آئیے اس تعلق سے صحیح ستہ کی ہر کتاب میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، سنن ابن ماجہ، ترمذی، سب میں آتی روایت. حدیث کے الفاظ ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، 1/3، اس لیے میں نے کہا تہائی، تیسرا حصہ، تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو جو ہمارا بزرگ اور برتر پروردگار اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا یعنی پہلے آسمان پر اترتا ہے اور کہتا ہے، ایک ندا لگائی جاتی ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں گا، کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کا سوال پورا کروں گا، کوئی ہے جو بخشش چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں گا. ٹھیک ہے. یہ آواز لگائی جاتی ہے اور یہ آواز ہر روز رات کے تیسرے پہر ندا اور آواز لگائی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی شب برات کے لیے خاص نہیں ہے اور یہ کوئی رمضان کے لیے خاص نہیں. ایوری نائٹ، ہر رات ہم اللہ سے دعا کر کے منوا سکتے اپنے رب کو، اس لیے کہ اللہ ہم سے بہت قریب ہوتا ہے، پہلے آسمان پہ ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے بھائی میں خاص سننے آیا ہوں، بتاؤ ہے کوئی مانگنے والا. تو یہ بہت خاص وقت ہے اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے، ان اوقات میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، چونکہ اسپیشلی آدمی اٹھ کر یہ دعا کرتا ہے اور اللہ نہیں ہونے والے کام بھی لوگوں کے. بہت سارے لوگ بولتے دعا کب کرنا، ہم نے افضل وقت کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں رات کے تیسرے پہر اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، وتر قائم کیجیے اور پھر اپنے رب سے خوب دعائیں کیجیے. یہ سب سے بہترین وقت ہے اللہ کو سنانے کا، اس لیے کہ اللہ خود اس وقت کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی سوالی میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا آج مغفرت کر دوں گا. سنن نسائی کی مستدرک حاکم کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کیوں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا رب پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے تو بندہ سب سے قریب ہے. ایسے تو بندہ ہمیشہ اللہ سے قریب ہے، اس کا رب اسے سنتا ہے، لیکن یہ اور قربت کا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے نا، قربت اور نزدیک ہو جاتی ہے. اس لیے خوب مانگنا چاہیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمان کہا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. آگے ان کی نماز کی کیفیت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں وہ رات کے نصف حصے سوتے، ہاف پارٹ جو سوتے تھے اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے، 1/3 نماز پڑھتے تھے، ہاف سوتے تھے، 1/3 جو ہے مطلب ہاف مطلب 50% سوتے تھے، 33% نماز میں ڈالتے تھے جو فرماتے ہیں، اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے اور پھر رات کا چھٹا حصہ پھر سوتے تھے اور اس کے بعد پھر 6th پارٹ سوتے بھی تھے. اس کا مطلب پہلے اٹھے سوئے ہاف پارٹ، پھر اٹھے پھر نماز قائم کی اور پھر سو جاتے تھے. بہت سارے لوگ تہجد کے معاملے میں غلط فہمی یہ رکھتے ہیں کہ تہجد کو کبھی کبھار نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھے تو ہمیشہ کنٹینیو کر جائے، نہیں پڑھے تو تہجد بدوا دیتی. پھر تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں دیکھو تم پڑھ رہے ہو تو کمپلیٹ پڑھتے رہنا، نہیں تو نہیں پڑھنا. کبھی مصیبت پریشانی ہوتی ہے تو آدمی جب پڑھتا ہے، کبھی نہیں ہوتی تو نہیں پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ایک الگ بات ہے، لیکن سب کو یہ نماز کی مکمل توفیق نہیں ہوتی ہے، چونکہ ویسے فرض ہے بھی نہیں. بڑی افضل ہے اپنی دعائیں منگوانے کے لیے، منانے کے لیے رب کو، وہ تو ہے، لیکن یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ نماز مت چھوڑ. بہت سے لوگ تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ سو کے اٹھنا ضروری ہے. روز تو میں جاگتا نہیں ہوں، آج جاگ لیا تو تہجد پڑھوں کیا؟ تو بولتے نہیں آج نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ خاص تھوڑی اٹھے تم نماز کے لیے. سمجھ رہا؟ ایسا نہیں میرے بھائی. اگر میں روز نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن آج جاگ گیا ہوں تو کتنا اچھا موقع ہے نا آج. پلس کیا تیسرے پہر میں پڑھنا ضروری نہیں؟ عشاء کی بات پڑھ لیجیے آپ. مجھے لگتا ہے میں تہجد میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، عشاء کی بعد میں نے تہجد کی 8 رکعت پڑھی، 3 وتر پڑھی، سو گیا. یہ بھی کر سکتا ہوں. سمجھ رہا؟ تو ضروری نہیں کہ آپ کنٹینیو رکھیں،
ضرور نہیں ہے کہ آپ آخر وقت میں پڑھیں، جب سہولت ہو، جیسے سہولت آپ پڑھیں. اور بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہے کہ نماز کو پڑھ کے چھوڑے تو عذاب آ جاتا، لعنت برستی، کام ہو گیا تو پھر واپس خراب ہو جاتا اس لیے کہ تم نے تو اللہ کو خوش کر دی رات میں اٹھ کے بعد تھوڑے دن بعد میں. نہیں، ایسا کچھ نہیں. ہمارا رب جو ہے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، تو لہٰذا جتنا ہو سکے کرے. ہاں، افضل یہ ہے کہ کوئی کام آپ جب شروع کریں اس کو کنٹینیو رکھیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ کوئی چیز کنٹینیو رکھی جا سکے. ہو سکتا ہے آپ کر پائے، ہو سکتا نہ کر پائے، تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں. تو بغیر سو کر اٹھے کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، چونکہ تہجد کا معنی ہی جاگنا ہوتا ہے، سونا اس میں شامل ہی نہیں. تو سمجھ لیجیے تھرڈ نائٹ شفٹ کرنے والے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے. نائٹ شفٹ ہے، چائے کا موقع مل رہا ہے تو 2 رکعت پڑھ لی اور 3 رکعت پڑھ لی. زیادہ ٹائم نہیں، کمپنی نہیں دیتی، 2 رکعت تہجد کی پڑھی، 3 رکعت وتر پڑھ لی اور دعا کری اپنے رب سے. نائٹ شفٹ میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں نا، ٹریول کر رہا ہوں، رات میں جاگ رہا ہوں سواری میں، ٹھیک ہے، تو تہجد پڑھ لے سکتا ہوں ماشاء اللہ. اور ایک تو سفر میں ویسے اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا، اس پر جو ہے سواری میں ہوں، مطلب سہولت بھی نہیں ہے، اس پہ جاگ رہا ہوں رات میں اور دعا کر رہا ہوں اپنے رب سے. کتنی بڑی بات ہے نا. رب بھی پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے دعاؤں کو سنتا ہے. یاد رکھیں ہماری تو جو تہجد، ہاں تہجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے وہ کیفیت بھی رکھ دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے، آنکھ کھلنے کے بعد آپ سورہ آل عمران کی آخر 10 آیتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر تلاوت کرتے. تو اگر کسی کو سہولت ہو تو تہجد کے لیے اٹھیں، اٹھ کر گھر سے باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھیں، آخر 10 آیتیں سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے. پھر وضو کے لیے جاتے، بہت اچھے سے پرفیکٹلی وضو بناتے. وضو بنانے کے بعد آ کر کھڑے ہوتے مصلی پر اور جو ہے نماز قائم کرتے. مصلی بولے تو نماز کی جگہ جا نماز وغیرہ آپ کے گھر میں نہیں تھی، ایک الفاظ بتا سمجھانے کے لیے کھڑے ہوتے. اس کے بعد 2 کر کے جو ہے 8 رکعتیں پڑھتے، جن کی حسن اور خوبی کی جو ہے صحابہ اور حضرت عائشہ بڑی تعریف کرتی کہ کیا حسن اور کیا خوبی ان نمازوں کی، کیا لمبے لمبے جو ہے قیام اور سجدے. کبھی تو آپ تہجد ایسی پڑھتے کہ قیام اور رکوع اور سجود سب ایک سائز کے ہوتے، ایکول لینتھ. کبھی آپ نے قیام کیا رات میں تہجد پڑھی اور تہجد کے 2 رکعتوں کے اندر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء تلاوت کر دی، اور اتنا ہی لمبا سجدہ کیا اور اتنے ہی لمبے رکوع کی، اتنی لمبی پڑھتے تھے. تو بہرحال حسن اور خوبی سے پڑھتے 2 کر کے. اس کے بعد 3 پڑھتے اور پھر فجر کی اذان ہوتی تو فجر کی 2 پڑھ کر پھر فجر کے لیے باہر جاتے. اور آخر زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تب آپ تہجد کو آخر وقت میں ہی پڑھا کرتے تھے، لاسٹ پارٹ آف دی نائٹ ہی پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم بھی رات میں اٹھیں، آنکھوں کو ملے، آسمان کی طرف دیکھ کر. آخر اب آسمان کی سہولت ہو تو ضروری نہیں ہے تو آپ ڈھونڈنے آسمان جائیں گے اور دکھتا نہیں کہیں، لیکن ہو تو ضرور آپ کی سنت کی آپ نکل کے آسمان کی طرف دیکھ کر 10 آیتیں پڑھتے تھے. آخری وہ تلاوت کرے، اچھے سے پرفیکٹلی وضو کرے اور حسن اور خوبی کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرے. اللہ تعالیٰ اس نمازوں کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے. پھر اس کے بعد وتر قائم کرے اور پھر فجر کی نماز کے لیے